نحمده ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 11 رمضان کی عبادت اور 11 رمضان کے وظیفہ کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، اس لیے تمام تر سننے والوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سبھی سے التماس کرتے ہیں کہ ایک بار محبت سے آپ سرکار اور آپ سرکار کی آل مبارکہ پر درود و اسلام لازمی بھیجا جائے تاکہ اللہ کی رحمت کے دروازے بھی آپ پر ماہ رمضان میں کھل سکیں۔ ناظرین محترم، آپ نے 11 رمضان کا وظیفہ حاجت کرنے کے لیے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنی ہے۔ ان نوافل کی پہلی رکعت میں آپ نے 21 بار سورہ اخلاص کا اضافہ کر لینا ہے اور دوسری رکعت میں آپ نے 21 بار سورہ کوثر کی تلاوت دل سے کر لینی ہے۔ ان نوافل کو ناظرین آپ نظریہ حاجت اور نظریہ عبادت کے اعتبار پر ادا کر سکتے ہیں۔ ان نوافل کو ادا کرنے کے بعد ناظرین محترم سائل نے حسب تفیق صدقہ کی نیت لازمی کر لینی ہے۔ یہ صدقہ ناظرین کرام آپ نے کم یا زیادہ کی شرط پر صاحب ضرورت کو ہی تقسیم کرنا ہے۔ ناظرین محترم، اس ویڈیو میں جاری کردہ ہر نقطہ نظریہ عبادت کے اعتبار سے ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، اس لیے صدقہ دیتے وقت اگر آپ کے پاس جیب میں گنجائش زیادہ ہو تو کوشش کریں کہ صدقہ حسب تفیق کچا راشن کی شکل میں ادا کیا جائے، اور اگر آپ کے پاس جیب میں گنجائش کم ہو تو آپ چند گرام چینی یا چند گرام شکر بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ اس صدقہ کے بعد ناظرین محترم آپ نے 11 رمضان المبارک کو بعد السحری سے لے کے افطاری تک کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص اہتمام کر کے آلتی پالتی کی حال میں بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت دل سے، توجہ سے اور اپنی جائز حاجت کو گمان میں رکھتے ہوئے کرنی ہے۔ ناظرین محترم، ہر روحانی عمل کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے جس پر عمل کرتے ہوئے آپ اللہ کے وسیع تر غیبی خزانوں سے اپنی نیک اور جائز حاجات کی تکمیل بآسانی کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب آپ نے مقام تنہائی میں سورہ یاسین کھولنی ہے تب آپ نے اول و آخر درود شریف کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے ارد گرد ایک فرضی احصار لگا لینا ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین کے ہر لفظ کو تلاوت کرتے ہوئے آپ نے اپنی جائز حاجت کو گمان میں رکھ لینا ہے۔ اس دوران آپ جو بھی حاجت اللہ کے حضور رکھیں گے انشاءاللہ اسی نسبت سے اللہ کی ذات کریمی بھی آپ کو ضرور فیض عنایت کریں گے۔ اس ترتیب پر عمل کرتے ہوئے آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت 11 رمضان المبارک کو عبادت میں گزرے گا، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو پانے کا عظیم ترین ذریعہ ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں اس ایک دن کے وظیفہ کی برکت سے آپ تمام زندگی ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، تنگ دستی، رزق کی بندش، اولاد کی بندش، اٹھرا، فوبیا، ہسٹیریا اور ہر قسم کے جادو، سحر و اسیر سے تا زندگی کے لیے محفوظ ہو جائیں گی۔ ناظرین محترم، یہ 11 رمضان کے وظیفہ کا روحانی فیض ہے، اس لیے اس عمل پر آپ کی توجہ بے حد ضروری ہے۔ آپ اللہ کی ذات کی طرف توجہ کریں، انشاءاللہ اللہ کی ذات کریمی بھی آپ پر ضرور توجہ کریں گے۔ ناظرین محترم، اب ہم ویڈیو کے آخری حصہ کی جانب بڑھتے ہیں جہاں ہم آپ کو ہر طرح کی بندش کی کاٹ کے لیے نقش نادلی کا حوالہ بتائیں گے۔ ناظرین محترم، نقش نادلی ماہ رمضان میں ایک عظیم روحانی طاقت کا حامل ہے۔ اگر آپ ماہ رمضان میں نقش نادلی دعائے اسم اعظم کا احصار لگا کر تحریر کر لیتے ہیں تو بے شک اس نقش مبارک کی برکت سے آپ تمام زندگی ہر قسم کی بندش، رکاوٹ، اثرات، جادو، سحر و اسیر، نظر بد، حاسد کی بری نظر اور آفات و بلیات سے محفوظ رہتے ہیں۔ ناظرین محترم، سلسلہ کے بزرگ ماہ رمضان میں نقش نادلی دعائے اسم اعظم کا احصار لگا کر بالاسم تحریر فرماتے ہیں، جو کہ سائلین کو بالکل فیس باللہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس نقش مبارک کو اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے محض آپ نے TCS کی فیس پے کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اس نقش مبارک کی مزید معلومات درکار ہوں تو آپ سلسلہ کے خلیفہ راشد حسین بھائی کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو
صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔